السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریپوزیشن کا بیان چل رہا ہے۔ آج پریپوزیشن میں سے ہے انڈر، بنیت، انڈر بنیت۔ سب سے پہلے ان تینوں کے درمیان ہم فرق سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی ایگزامپلز دیں گے۔ انڈر جو چیز ہوتی ہے، ہم نے انگلش میں لکھا ہے نوٹ فلی ٹچڈ، یعنی جو چیز اس کے نیچے ہے ضروری نہیں کہ اس کا ہر جز دوسری چیز سے ملا ہو، بس اتنا ہے کہ وہ اس کے نیچے ہوگی۔ یہ انڈر کا مطلب ہے۔ کہتے نہیں ہم فلاں کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، تو فلاں کے انڈر میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ہر جز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور بنیت، انڈر بنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے فلی ٹچڈ، ہر جز اس سے جڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیوار ہے، تو دیوار میں جو اینٹ لگی ہوئی ہے اپنی اوپر والی اینٹ سے ایک جڑی ہوتی ہے۔ ہم ان کی مثال دیں گے، اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اور آپ احباب میں سے کوئی احباب اگر چینل پر نیا آیا ہے تو اس سے درخواست ہے کہ اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے سامنے اگزامپل پیش کرتے ہیں۔ تو جب تینوں کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ انڈر کا مطلب کیا ہے اور انڈر بنیت اور بنیت کا مطلب کیا ہے، تو تینوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انڈر کی تین مثالیں دیکھیں آپ۔ جب انڈر اور انڈر بنیت اور بنیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب ہم ہر ایک کی مثال تین پیش کر رہے ہیں۔ انڈر، اس کی تین مثال دیکھیے آپ۔ زید از ہائیڈن انڈر دا بیڈ۔ ہائیڈن کے معنی چھپا ہوا۔ زید بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو انڈر کا معنی بھی نیچے ہے، بنیت کا معنی بھی نیچے ہے، اور انڈر بنیت تینوں کا معنی نیچے ہیں۔ لیکن فرق میں نے بیان کیا ہے کہ انڈر وہ چیز اس کے نیچے ہوتی ہے اور اس کا ہر جز دوسری جز جو اس کے اوپر ہے اس سے لگنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر زید از ہائیڈن انڈر دا بیڈ، زید بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو اب زید کے بدن کا ہر جز بستر میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کے انڈر میں کام کر رہا ہے، تو فلاں کے انڈر میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بدن سے لگا ہوا ہے بالکل، بلکہ اس کے ماتحتی کے اندر وہ کام کر رہا ہے۔ دوسری مثال، ڈیئر موم از سٹنگ انڈر دا روف۔ روف کے معنی چھت، سٹنگ کے معنی بیٹھنا۔ پیاری ماں چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، جو چھت ہے اس کے نیچے ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو ماں کا بدن اور ماں چھت سے بالکل ملی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھت کے نیچے ہیں۔ اسی طرح ہی واز انڈر دا ٹری، وہ درخت کے نیچے تھا، تو اب یہاں پر درخت کے نیچے تھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بدن درخت سے ٹچ ہے یا نہیں ٹچ ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو انڈر کے اندر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے نیچے ہے، ضروری نہیں کہ وہ جز اپنے اوپر والی چیز سے لگا ہوا ہو۔ تو یہ انڈر کی تین مثالیں ہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں انڈر کی مثالوں کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اب انڈر نیتھ اور بنیت کی مثالوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ انڈر نیتھ، بنیت، اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں مکمل طریقے پر ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیں، یور ہاؤس از بینیتھ مائی ہاؤس۔ آپ کا گھر میرے گھر کے نیچے ہیں، تو میری جو پہلی منزل ہے دوسری منزل کے سے بالکل ٹچ ہے مکمل طور پر۔ تو بینیتھ کا استعمال اور انڈر نیتھ کا استعمال ایسے نیچے ہونا کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ملے ہوئے ہوں۔ دوسری مثال، لیٹر از انڈر نیتھ مائی بک۔ خط میری کتاب کے نیچے ہیں، تو خط اور کتاب یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ مکمل طور پر ملے ہوئے ہیں۔ تیسری مثال، موبائل از بینیتھ دا پلو۔ موبائل تکیے کے نیچے ہے، تو انڈر نیتھ، بینیتھ، اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ مکمل طور پر ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور انڈر کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے، بس اس کا نیچے ہونا کافی ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوست احباب کے پاس بھی ویڈیو کی لنک ارسال فرمائیں تاکہ وہ احباب بھی اردو زبان کے ذریعے سے انگریزی سیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔